طریقے میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کا فلسفہ اور اس کی تفسیر پر مبنی 2 لیکچرز میں آپ کے سامنے اس پہلے مرحلے میں پیش کروں گا۔ اس کا پہلا حصہ یعنی جو لیکچر 2 حصوں میں ہوگا، آدھا حصہ آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آدھا حصہ کل پیش کروں گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ آج ہم دعا کے 3 پارٹ تفسیر کے ساتھ مکمل کر سکیں تاکہ باقی 3 پارٹ ہم کل کے لیکچر میں مکمل کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کی تفسیر میں جائیں، دعا کے الفاظ میں جائیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دعا کیا ہے۔ مذہب خدا اور بندے کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے، ایک رشتے کا نام ہے، اور اس رشتے کے تحت بندہ اپنے دل میں جو آرزویں رکھتا ہے اس کا خدا کے سامنے اظہار کرتا ہے، یا اس کے سامنے کبھی کوئی تکالیف، کوئی مشکلات آتی ہے تو اس کے حل کے لیے خدا سے رجوع کرتا ہے۔ خدا سے کیوں رجوع کرتا ہے؟ یہ بات ہم ان لوگوں کے واسطے کرتے ہیں جو کسی دین میں مانتے ہیں، جو کسی خدا میں مانتے ہیں اور خدا کو قادر مطلق یعنی بہت زیادہ اور مکمل طاقت والا مانتے ہیں۔ انسان میں مختلف آرزویں تو ہیں، مختلف خواہشات ہیں، اور ہر شخص اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے اور تکمیل کے لیے جستجو بھی کرتا ہے اور لوگوں سے مدد بھی مانگتا ہے، لیکن کسی نہ کسی مرحلے میں جا کر انسان مایوس اس لیے ہوتا ہے کہ نہ انسان خود قادر مطلق ہے، نہ اس کے معاشرے میں جن سے وہ مدد طلب کرتا ہے اس میں کوئی اتنا قادر مطلق ہے جو اس کی تمام مشکلات حل کر سکیں یا اس کی تمام آرزویں پوری کر سکیں۔ اس لیے وہ ایک ایسے خدا کے سامنے جھکتا ہے اور اس سے رجوع کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ اس کے پاس تمام طاقتیں موجود ہے اور وہاں سے میں مایوس ہو کر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے اور جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے یا جو بھی اس کی خواہشات ہیں، جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے، جب اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ اظہار دعا کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں یعنی جتنے بھی دین ہے اور جتنے مذاہب ہیں ان سب میں کسی نہ کسی طریقے سے خداوند تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا، خداوند تعالیٰ کے ساتھ یعنی جو خدا کا ان کا عقیدہ ہے اس کے مطابق کمیونیکیٹ کرنے کا، رابطہ قائم کرنے کا، اس کی طرف اپنے خیالات کا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے جو دعا ہے، اور ہر طریقے کی اپنی اپنی دعا کی صورت ہے۔ دین اسلام میں اور ہمارے طریقے میں بھی اس لیے دعا پہ زور دیا گیا ہے اور دعا کا طریقہ رکھا گیا ہے۔ خداوند تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار فرماتا ہے مجھے بلاؤ یا مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو تو میں تم کو جواب دوں گا۔ دعا کے معنی ہے پکارنا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے جب مجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کو، بلانے والے کو جب بھی وہ بلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ دین اسلام کی جو دینی زبان ہے، عربی زبان ہے، اس میں پڑھتے ہیں، اور دین اسلام کی جو بھی عبادات ہے وہ اپنے مذہبی زبان میں پڑھی جاتی ہے۔ جب اس کو ہم کسی ایسی زبان میں پڑھتے ہیں کہ جو زبان ہماری مادری زبان نہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں جلدی سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اور اگر ہم کوئی ایسی بات کہیں، ایسا کام کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں سمجھ ہی نہ پڑتی ہو کہ وہ کیا ہے، تو وہ بات ہمارے دل کو لگے گی نہیں، ہمارا دل، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، خیالات اس میں انوالو نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں یا جو بات ہم کہتے ہیں، جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اس لیے کم از کم دعا کا ترجمہ اور دعا کے جو معانی ہے اس کا علم ہمیں ہو، تاکہ جب ہم کوئی جملہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یا سجد وجہی الیک یا اللہم اغفر لنا ذنوبنا، تو ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کہتے ہیں، اور جب ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کہتے ہیں تو ہم دل کے ساتھ اور اپنے تمام جذبات اور احساسات کے ساتھ یہ بات کہیں گے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر روحانی بچہ دعا کو نہ صرف پڑھے
بلکہ معنی کے ساتھ پڑھے، معنی کو سمجھ کر پڑھے۔ امام نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جب تم دعا پڑھتے ہو تو ایک ایک لفظ کے معنی سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ معنی سمجھ کے پڑھنے سے دل کو سکون حاصل ہوگا، کیونکہ ہم اپنے دل کے تعلق کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ ہماری دعا کی جو کنسٹرکشن ہے، دعا کی جو ساخت ہے، وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ ہمارے دعا میں 6 پارٹ ہیں، اور ہر پارٹ کا نصف اول اس میں ہم قرآن کی کوئی اہم سورہ پڑھتے ہیں، یا چند آیات پڑھتے ہیں، یا ایک آیت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو نصف ثانی ہے، یعنی جو باقی آدھا حصہ ہے، اس میں ہم یا تو اپنے چند بنیادی عقائد کا اعلان کرتے ہیں، یا چند دعائیں مانگتے ہیں، یا اور جن چیزوں کا اظہار کرنا وہ ہم کرتے ہیں۔ دعا کے پہلے پارٹ کی طرف ہم آتے ہیں، اور دعا کے پہلے پارٹ میں ہم پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اپنے عقائد کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کچھ دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی کتاب کو کھولنے والے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جب آپ قرآن شریف کا آغاز کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے ہیں، گویا کتاب خدا کو آپ کھولتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ سے کھولتے ہیں۔ اس کو سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص صلاۃ قائم کرتا ہے تو صلاۃ میں اس سورہ کا پڑھنا لازمی قرار دیا جاتا ہے، اور اس کو پڑھے بغیر صلاۃ مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ سورۃ الفاتحہ کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو پہلے ہم تسمیہ پڑھتے ہیں یا بسملہ پڑھتے ہیں۔ تسمیہ یا بسملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سارے جملے کو آپ مختصر کہتے ہیں تو کہتے ہیں بے تعوذ پڑھو، اس کا مطلب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اسی طرح تسمیہ کے معنی ہے نام رکھنا، تسمیہ پڑھنا یا بسملہ پڑھنا کے معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ دین اسلام میں کسی بھی نیک کام کا جب آغاز کیا جاتا ہے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرو۔ اور جب قرآن کا نزول شروع ہوا، آپ جانتے ہیں قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ سورۃ العلق کی، جو سورہ علق کی 5 آیات ابتدائی نازل ہوئی، اور اس کی پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھ، کس طرح پڑھ؟ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ۔ تو گویا قرآن کے پڑھنے کا جب آغاز کیا گیا تو اس میں کہا گیا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ، اور جب اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم آیا تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعہ اس کو بلاؤ۔ اللہ کے نام کے بارے میں فرمان ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے پروردگار کا نام بہت ہی بابرکت ہے جو صاحب جلالت اور بزرگی ہے۔ گویا خدا کے نام میں برکت ہے، اس لیے خدا کے نام کے ساتھ کسی بھی نیک کام کے آغاز کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو پہلے ہم نے اسم کی بات کی کہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، اور اس کی صفات کیا بتائی گئی؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں اور بے شمار صفات ہیں، لیکن جن 2 صفات کو استعمال کیا خود خدا نے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف ہر سورہ کے آغاز میں خدا کے فرمان کے مطابق پڑھا جاتا ہے، بلکہ یہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے سورۃ النمل میں کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جملہ بھی خود خدا نے بنا کر دیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے 2 صفاتی ناموں کا اضافہ فرمایا، اور ان دونوں ناموں کا تعلق رحمت سے ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ دین اسلام کو خدا نے جس طرح پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین رحمت ہے، جس میں خدا اپنے آپ کو قہار، جبار، مختلف ناموں سے یاد تو کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا نام، وہ نام جو تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، رحمت کی صفت۔ اس لیے خدا نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
कुल्ल शैइन, मेरी रहमत ने हर चीज को अपने घेरे में ले लिया है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए मोहम्मद कह दो, या इबादियल्लज़ीना असरफू, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पे जुल्म किया है, यानी बुरे कामों के जरिया, बुरे अमाल के जरिया अपनी जान पे जुल्म किया है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अगर तुम माफी मांगना चाहते हो, अगर तुम वापस होना चाहते हो, अगर तुम सुधरना चाहते हो, नेक बनना चाहते हो, तौबा करना चाहते हो, तो खुदा की रहमत से मायूस न होना। ये ना समझो कि मैंने इतने बुरे काम किए, अब मेरे लिए सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, खुदा की रहमत से मायूस न होना। मौला का एक इरशाद है, डिस्पोंडेंसी इज ए सिन, यानी मायूसी गुनाह है। दीन इस्लाम में मायूसी गुनाह है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, खुदा तमाम गुनाह माफ कर देता है, क्योंकि वो गफूर है, रहीम है, माफ करने वाला है, बड़ा रहमान और बड़ा रहीम है। न सिर्फ ये खुदा ने अपने आप को रहमान और रहीम के सिफत से लोगों के सामने, अपने बंदों के सामने पेश किया, बल्कि खुदा ने जब अपने रसूल का जिक्र किया, उनके बारे में क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के वास्ते रहमत बनाकर। वो या अल्लाह भी रहमत है, उसका रसूल खातिमुन नबी वो भी रहमत है। और मोमिनिन के वास्ते फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और उनके साथ जो लोग हैं, यानी जो मोमिनीन है, वो काफरों पे बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में रुहमा है। रुहमा जो है वो रहीम की जमा है, यानी मोमिनीन आपस में रहीम है, एक दूसरे पे मेहरबानी करने वाले हैं। गोया अल्लाह भी रहमत वाला है, रसूल रहमत वाला है, मोमिनीन रहमत वाले हैं। और ये जो दीन है, उस दीन का नाम क्या है? इस्लाम है। इस्लाम का लफ्ज जब हम सुनते हैं तो उसमें कितनी मुलायमत हमें नजर आती है कि ये अमन का दीन है, यानी ये सख्ती का दीन नहीं है, तकलीफ पहुंचाने वाला दीन नहीं है। जाहिर है कि जहां रहमत हो वहां अमन व अमान होता है। और इस दीन का सलाम क्या है, इसका जो ग्रीटिंग है वो क्या है, अस्सलामु अलैकुम। तमाम मुसलमानों की सलाम, ये मौला का फरमान है कि जब तुम कहते हो अस्सलामु अलैकुम, इट मीन्स पीस। मौला ने और मकाम पे फरमाया कि मैं उस दिन की बात करता हूँ जो मेरा दीन है, जो इस्लाम है, और उसका सलाम है अस्सलामु अलैकुम, और उसका जवाब है वालेकुम अस्सलाम, यानी तुम पे पीस हो, तुम पे अमन हो, सलामती हो। और सलामती और अमन रहमत के बगैर नहीं आता। तो खुदा ने जो रहमान और रहीम का जिक्र किया, ये खुदा की जात से लेकर पूरे रसूल और मोमिनिन से गुजरकर इस दीन के हवाले से तमाम मोमिनिन की जिंदगियों पर फैल जाता है। और न सिर्फ मोमिनिन की जिंदगियों पर, बल्कि मोमिनिन से होते हुए तमाम इंसानों पर खुदा की ये रहमत पहुंचती है और फैल जाती है। इसके बाद सूरतुल फातिहा की जो पहली आयत है, हम उसका जिक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं, किताब की माँ कहते हैं। किताब की माँ क्यों कहते हैं? यूँ समझिए कुरान शरीफ का इंडेक्स है, कुरान शरीफ का निचोड़ है। जो कुछ पूरे कुरान शरीफ में फरमाया गया है, मुख्तसर अल्फाज में अगर कोई उसकी टीचिंग को जानना चाहे, कोई ये कि मेरे पास मैं पूरा कुरान नहीं पढ़ सकता, मुझे मुख्तसरन कोई चीज़ दो जिसको मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में अपना लूँ, तो सूरतुल फातिहा भी उसके लिए काफ़ी हो जाता है। ये पूरे कुरान की तालीमात का निचोड़ है। तो पहला जुमला इसमें ये कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला जो अल्लाह है, उसी के लिए तमाम तारीफ है। जब हम किसी अच्छी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, कोई अच्छी सनत को देखते हैं, अच्छी नक्श निगार को देखते हैं, तो जाके जब हम उसकी तारीफ करते हैं, कोई तस्वीर है, उस तस्वीर की जो हम तारीफ करते हैं, चाहे हम मुसव्विर की तारीफ करना चाहे या न चाहे, हम दरअसल मुसव्विर की ही तारीफ करते हैं। किसी नक्श निगार की तारीफ करते हैं तो हम दरअसल नक्काश की तारीफ करते हैं। तो इस पूरी कायनात को देखकर
مومن ایک انسان جو کہتا ہے وہ یہ کہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ خدا نے اپنی تعریف اس لیے کروائی کہ خدا چاہتا ہے کہ بندہ مغرور نہ ہو۔ انسان میں بہت ساری خامیوں اور خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹا سا کام ہوتا ہے، اسے بڑا دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر اپنی ذات کے بارے میں ہے تو بہت بڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی کوئی دوسرا اگر بہت بڑا کام کرتا ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، تو اتنا چھوٹا دیکھنا چاہتا ہے اس کو، اور اگر خود چھوٹا سا کوئی کام کرتا ہے تو بہت بڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، اور اس سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان میں کبر و نخوت یعنی بڑائی کی ایک بہت ہی بری صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے دور رکھنے کے لیے پہلا پیغام جو خدا نے فرمایا وہ یہ کہ تم چاہے اپنی کتنی بھی تعریف کرنا چاہو، تمہارے ہاتھ نے کوئی کام کیا، تمہاری زبان نے کوئی بات کہی، تمہاری عقل نے کوئی بات سوچی، تم نے کچھ بھی کیا، تم اتنا سوچ لو کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ تمہارے تمام اعضاء خدا نے بنائے، تمہارے اعضاء کو حرکت دینے کی توانائی خدا نے دی، تمہیں سوچنے کی طاقت خدا نے دی ہے، تو پھر وہ کون سی بات ہے کہ جس کی بنیاد پہ تم یہ کہتے ہو کہ میں بڑا ہوں یا میں نے کوئی کام کیا۔ اس لیے دین اسلام میں کے استعمال سے یعنی اپنی خود ستائی، خود کی تعریف کے لیے میں کے استعمال سے منع کرتا ہے۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرے اور کوئی اس کی تعریف کرے، کہیں الحمدللہ، شکرن للہ والحمدللہ، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ وہ شخص ترقی کرتا ہے کہ جب آپ اس کی تعریف کریں تو وہ کہتا ہے یہ کام اللہ نے کیا، اور وہ شخص سرنگوں ہوتا ہے، دنیا میں اس کا سر نیچا ہوتا ہے کہ جب وہ چھوٹا سا کام کرتا ہے اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے واقعی میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ جب وہ سمجھتا ہے میں نے یہ کام کیا تو سمجھ لیجئے اس کا زوال شروع ہو گیا اور وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ اس لیے ہمارے پیروں نے گنان میں بھی ہم کو تعلیم دی ہے کہ میں آچاری نے میں وچاری اورتھی کچھ نہ ہو، میں آچاری میں وچاری میں عقل دیوں آپ، اے تو ماٹی کیرے پتلے تینے میں جپاؤں جا۔ میں کام کرتا ہوں، میں ہی عقل دیتا ہوں، میں ہی سجھاتا ہوں۔ اس مٹی کے پتلے کو اگر یہ ذکر بھی کرتا ہے تو وہ بھی میں ہی کرواتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں میں کرتا نے میں ہرتا اورتھی کچھو نہ ہوئے، ایک تل رحمت میں چھوڑوں تو پتھر بولے سوئے۔ یعنی میں ہی کرنے والا ہوں اور میرا ہی چلتا ہے، اور سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک تل رحمت اگر میں ذرا برابر رحمت میری ہو جائے تو پتھر بولے سوئی، یعنی پتھر میں بھی گویائی پیدا ہو جائے، پتھر میں بھی زبان پیدا ہو جائے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی تسبیح نہیں پڑھتی، جو خدا کی تعریف نہیں کرتی۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم خدا کی تسبیح کو، تم ان لوگوں کی تسبیح جو خدا کے بارے میں ہے اس کو تم سمجھتے نہیں ہو کہ وہ دراصل خدا کی تعریف اور خدا کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، جس کا ذکر ہم نے بسم اللہ کے حوالے سے کیا۔ پھر ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دین کا مالک۔ دین اسلام کے چند بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی۔ اس وقت ہم آخرت کے بارے میں لیکچر نہیں کر رہے، اس لیے آخرت کا بہت ہی تھوڑا سا حوالہ دے کے ہم جاتے ہیں۔ آخرت کیا ہے، کیا اس کی مختلف تشریحات ہیں، اس کو یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔ جب عقیدہ آخرت کے بارے میں کبھی کوئی لیکچر ہوگا تو اس کی تشریح اور تفسیر ہم وہاں بیان کریں گے۔ اس وقت بات صرف اتنی کرنی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک شخص جو دنیا میں آیا ہے ایک دن اس کو مرنا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد خدا کے حضور میں اس سے حاضر ہونا ہے، اور خدا کے حضور میں حاضر ہو کر اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے ایک دن حساب کا دن ہونے والا ہے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، خدا کے حضور میں حاضر ہوگی، جسے قیامت کہتے ہیں۔ اس دن کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، یعنی حساب کتاب کا دن۔ اور اس دن آج جو انسان کو تھوڑے بہت اختیارات حاصل ہیں وہ تمام اختیارات بھی ختم کر دیے جائیں گے، اور اس دن کے بارے میں فرمایا گیا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آج ہم اپنے تھوڑے بہت اختیارات سے کوئی کام کر لیتے ہیں، لیکن اس دن ہمارے پاس
کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا. اس دن یہی پوچھا جائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اس خدا کی حکومت ہے جو واحد ہے اور قہار ہے. آج تمہارے جو بھی جزوی اختیارات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور پیروں نے ہم کو گنان میں فرمایا مومن مہادن آوشے صاحب لیشے حساب، ایانا کیدھا کر تو کچھ سے پیارے تول شے پن نفا. کہ قیامت کا دن آئے گا، مولا حساب لے گا، آپ کے اعمال کو وزن کرے گا، دیکھے گا، اور پاپ اور پن یعنی نیکی اور بدی دونوں کا اس دن وزن کیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس دن جو ایٹم کے جتنا، رائی کے دانے ذرہ برابر اچھائی کیا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا، جو ذرا برابر برائی کیا ہوگا جس نے وہ بھی دیکھ لے گا. یعنی خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بس تم نے ایسا کیا ہم نے تمہارا حساب کر دیا، بلکہ اگر ہم چاہیں گے کہ ہمیں بتائیے ہم نے کیا کیا تو خدا فرماتا ہے خیرن یرا شرن یرا، یعنی اپنی آنکھوں سے اپنے اعمال کو دیکھے گا، اچھے یا برے. کہتے ہیں انسان کا جب آخری وقت آتا ہے تو جو بھی اعمال اس نے کیے ہیں وہ اس کی نظروں کے سامنے سے گزارا جاتا ہے. جیسے کہ آج کی فیسلٹی کے مطابق آپ کسی چیز کو ویڈیو میں اتار لیتے ہیں، پھر اگر آپ اس کو پھر سے دکھانا چاہیں تو دکھاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارے اعمال خدا کے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں. خدا فرماتا ہے اگر وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ لے کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کے اعمال اس کو دکھائے جائیں گے. سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے بھی دو حصے ہیں. دو حصے اس طرح ہے کہ شروع کے حصے میں خدا کی تعریف ہے اور اس کے بعد بندے کی کچھ دعائیں ہیں اور کچھ اظہار. تو مالک یوم الدین کے بعد دوسرا حصہ اس کا شروع ہوتا ہے جس میں بندہ عبادت اور استعانت کا اظہار اور اخلاص کا اظہار کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دین اسلام میں اخلاص پہ بڑا زور دیا گیا ہے. ایا کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اخلاص کی مثال خدا قرآن میں دیتا ہے، فرماتا الا للہ الدین الخالص، دین خدا کے لیے خالص ہونا چاہیے. اور خالص کی مثال کیسے دی کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب ہم ان کو کشتی میں سوار کرتے ہیں اور ہوا ان کو لے چلتی ہے بڑے آرام سے سبک رفتار، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کنارے پہ پہنچیں گے. لیکن جب اچانک طوفان آتا ہے اور کشتی ان کو ڈبانے لگتی ہے تو بڑی خلوص کے ساتھ خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں. لیکن جب ہم انہیں کنارے پہ پہنچاتے ہیں تو شرک کرنے لگتے ہیں. یعنی انسان جب مشکلات میں ہوتا ہے تو جس طرح خدا کو یاد کرتا ہے، خدا فرماتا ہے اخلاص کی یہ صورت. ایک چھوٹی سی مثال آج کے حوالے سے دیں. اگر ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں 31,000 فیٹ کی بلندی پر اور اچانک خدا نہ خواستہ ہم سے یہ کہا جائے کہ یا تو آپ ہائی جیکنگ کا شکار ہو گئے ہیں یا کوئی فنی خرابی ایسی ہے کہ صحیح سلامت زمین پہ اترنا ناممکن ہے، یہ جہاز سوائے اب زمین پہ گرنے کے اس کا کوئی چارہ خدا نہ خواستہ کوئی چارہ باقی نہیں. ذرا ایک منٹ کے واسطے تصور کریں اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی. جتنے بھی ہمارے خیالات، احساسات، تعلقات سب ایک طرف رہیں گے اور خلوص سے دل سے خدا کو یاد کریں. ایک ہی دعا ہوگی، خدایا ہمیں زمین پہ سلامتی کے ساتھ اتار دے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اب خدا کے سوا اور کوئی ہمارا سہارا نہیں. اور ہم بڑی بڑی منتیں مانیں گے، اگر خدایا تو مجھے زمین پہ صحیح سلامت اتار دے تو میں یہ کروں گی، یہ کروں گا. یہ جتنی منتیں، مشکل سے مشکل منتیں جو ناممکن ہو وہ بھی آپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اگر ہم صحیح سلامت نیچے آ جاتے ہیں، خدا ہمیں لے آتا ہے، تو کیا وہ کیفیت ہماری زندگی میں ہمیشہ برقرار رہتی؟ نہیں رہتی. خدا اس کی مثال دے. خالص جو ہم کہتے ہیں ایاک، خدا فرماتا ہے اخلاص یہ ہے کہ اس حالت میں جو تمہاری عبادت ہوتی ہے اس اخلاص کو پہلے تو حاصل کرنا مشکل ہے، حاصل کر کے ہمیشہ اس پہ رہنا تو ناممکن ہوتا ہے، لیکن کوشش ہونی چاہیے. تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو خدا کی عبادت اور خدا کی مدد میں یہ اخلاص ہونا چاہیے. اگر اس وقت اس حد تک نہ پہنچ سکے تو اس سے قریب قریب پہنچنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے.
اس کے بعد ہم دعائیں مانگتے ہیں اسی کے اندر، خدا کی سکھائی ہوئی دعا، اور روایت کے مطابق اگر یہ سورۃ العلق کے بعد سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی ہے تو اس حساب سے یہ جو دعا ابھی ہم پڑھیں گے وہ قرآن کی سب سے پہلی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے خدایا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتے رہے، ان کا راہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کی راہ جن پہ تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہ دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب خدا کوئی دعا سکھاتا ہے اور ہم خود کوئی دعا مانگتے ہیں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں بھی ہماری جو دعا ہم بناتے ہیں خدا کے نزدیک اس دعا کی کوئی خاص حیثیت نہ ہو۔ مثلا میں بازار میں نکلا ہوں، مجھے کوئی مکان نہیں مل رہا ہے تو میں یہ دعا مانگوں خدا مجھے کوئی مکان دلوا دے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، یا مجھے امتحان میں پاس کروا دے۔ مطلب یا کوئی پیسے کی ضرورت ہے، کہیں سے کوئی پیسے مانگنے جا رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ مولا اس کے دل میں بسنا ہے کہ مجھے قرض دے دے۔ یہ ہماری دعا اس طرح کی ہوتی ہے نا، بڑی محدود ہماری اپنی دنیا کی نہیں۔ خدا کے پاس شاید وہ رحمان رحیم ہے لیکن ایسی چھوٹی چیزوں کی کوئی اہمیت نہ بھی ہو، چکے یہ دعا اس نے پرسکرائب نہیں کی، ہم نے بنائی۔ لیکن جو دعا خدا سکھاتا ہے کہ تم مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا کی کتنی اہمیت ہوگی کہ جو خدا اگر فرماتے ہیں تم یہ دعا مانگو، اس کا مطلب یہ کہ صراط مستقیم پر تم اپنے طور پہ چلنے سے رہے اور دعا مانگے بغیر بھی چلنے سے رہے۔ تو پہلی بات کہ صراط مستقیم زمین پر ہے، اس پہ چلنے کے لیے دعائیں مانگو، اور صراط مستقیم کیا ہے وہ بھی بتایا گیا، اور جو صراط مستقیم پر نہیں، ہدایت پر نہیں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ زمین پر جو انسان بستے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ چاہتا ضرور ہے، کوئی منشا ہے خدا کا۔ خدا نے اگر دنیا پیدا کی، انسانوں کو پیدا کیا تو کوئی مقصد ہے۔ اچھا وہ مقصد کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی ایک انسان اگر پیدا ہو کر یہ کہہ دے کہ میں معلوم کر لوں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو خدا نے اس کو اتنی عقل نہیں دی ہے کہ وہ خدا سے کمیونیکیٹ کر کے پوچھ لے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو انسان خود خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو زمین پر رہنے کے لیے انسان سے خدا کیا چاہتا ہے وہ خود خدا بتاتا ہے، اور اس کو بتانے کے لیے خدا نے زمین پر پیغمبروں کو بھیجا ہے، اماموں کو بھیجا ہے۔ جب خدا نے پیغمبروں اور اماموں کو بھیجا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور وہ جو پیغام زمین پر بنی نوع انسان کو پہنچاتے ہیں وہ ہدایت کی صورت میں آتا ہے، اور اس پیغام میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی جو ہدایت خدا کی طرف سے زمین پر آتی ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کام کو، اس ہدایت کو، خدا کی مرضی کی راہ پہ چلنے کو صراط مستقیم کہا گیا، اور خدا کی مرضی کی راہ سے انحراف کرنے کو، بھٹک جانے کو گمراہوں کا راہ کہا گیا، کہ جس پہ خدا کی غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے۔ صراط مستقیم کو خدا فرماتا ہے یہ میرا راستہ ہے، صراطی میرا راستہ ہے، صراط اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو گویا جب ہم صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، صحیح راستے پہ چلتے ہیں، تو اس راستے پہ ہمیں خدا ملتا ہے۔ تو صراط مستقیم ہدایت ہے، خدا کی رسی ہے، نبوت ہے، امامت ہے۔ اور جب یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، اور جب تک قرآن ہے یہ دعا ہے اس وقت تک ہمیں پڑھنی ہے، تو گویا اس وقت تک صراط مستقیم زمین پر موجود ہے، اور اس وقت تک صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اہدنا صراط المستقیم کے دعا میں یہ بات بتائی گئی کہ قیامت تک ہدایت کا سلسلہ زمین پر موجود ہے، اور ہدایت طلب کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس میں ایک دلیل یہ بھی موجود ہے جو ہمارے شیعہ امام اسماعیلیوں کا عقیدہ ہے کہ زمین کو خدا نے کبھی بھی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا۔ باقی تمام دلائل کو چھوڑیے، اس آیت کو پڑھتے ہیں، خدا فرماتا ہے قیامت تک صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے دعائیں مانگو، اور صراط مستقیم پر ہدایت تمہیں ملتی رہے گی۔ تو قیامت تک تازہ ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ ہدایت زمانے کے امام کی طرف سے ہم کو ملتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں دعا کے پہلے حصے کے جو نصف ثانی ہے، یعنی جو نچلا حصہ ہے، اس میں اپنے کچھ جذبات، احساسات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم صلوات پڑھتے ہیں۔ سجد وجہی الیک، میرے چہرے نے تیرے آگے سجدہ کیا۔ سجدہ کے معنی کیا ہے؟ سجدہ کے ظاہری معنی ہے
سر کو جھکا دینا. ایک بندہ اپنا سر زمین پہ جھکائے, اپنے پیشانی کو زمین پہ لگائے تو گویا اس نے سجدہ کیا. سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ سجدہ میں سر کیوں جھکایا جاتا ہے؟ ہاتھ زمین پہ لگانے سے سجدہ نہیں ہوتا, یا اگر ہم پاؤں زمین پہ لگائے تو سجدہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ پاؤں کی جگہ زمین پر ہی ہے, سر کی جگہ زمین پہ نہیں ہے, سر کی جگہ اوپر ہے. زمین کا تصور جو آتا ہے وہ نیچے کے معنی میں آتا ہے, سر کا تصور اوپر کے معنی میں آتا ہے. اچھا, انسان کی عزت آبرو کی علامت کیا ہے؟ اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے, سر ہے, ناک ہے. کہ جس کو کبھی کہتے ہیں کہ بھئی مر جائیں گے, سر کٹا دیں گے لیکن سر جھکائیں گے نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے, مر جائیں گے لیکن ہم اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے. سجدے میں کیا بات کہی گئی؟ اپنا سر جھکا دو, خدا کے سپرد کرو. تو سجدے میں سر کو جھکانے کا مطلب یہ ہوا ہم نے اپنا سب کچھ, عزت آبرو جو کچھ بھی ہمارا سرمایہ ہے, چونکہ عزت آبرو بچانے کے لیے لوگ جان مال تک کی قربانی دے دیتا ہے, لیکن یہاں انسان اپنا ول, اپنا فریڈم, عزت آبرو سب خدا کے سپرد کرتا ہے. کہتا ہے اللہم لک سجودی و طاعتی. اور دوسرے پارٹ کو اختتام کرتے ہیں. امامت کی جو بنیادی چند آیات, ویسے تو پورے قرآن میں امامت کا پیغام موجود, لیکن وہ چند بنیادی آیات جسے شیعہ امام اسماعیلیہ تمام شیعہ مسلمان امامت کے لیے قبول کرتے ہیں قرآن حکیم میں سے, ان میں سے ایک آیت اولو الامر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی جو تم میں سے ہے. جو بنیادی بات اس میں ہے وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت میں کسی کو شک نہیں, ساری دنیا جو اللہ کو مانتی ہے اللہ کی اطاعت کرتی ہے. اچھا, اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے؟ جس طرح ہم صراط مستقیم میں بات کر گئے, صراط مستقیم پہ چلنا کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں خدایا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا, خدا کہتا انک لتہدی الی صراط مستقیم, اے محمد آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف چلاتے ہیں. کوئی اگر محمد نہیں ہے یا انبیاء نہیں ہے تو آپ صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتے. یہ ہے کہ خدا پیغمبروں کو بھیجتا ہے تو اطیع اللہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ اطیع رسول کے ذریعہ مکمل ہوتی, اور اطیع رسول چونکہ رسول بھی ہر زمانے میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو رسول کی اطاعت بھی ہر زمانے میں جب تک کہ رسول موجود نہ ہو آپ نہیں کر سکتے. اس لیے اولو الامر منکم فرما کے, اولو الامر وہ منصب ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے, اور منکم فرما کے آج آپ 1990 منکم پڑھے یا 2000 سال بعد منکم پڑھے, ہر وقت یہ بات اس میں آئے گی کہ تمہارے درمیان جو صاحبان امر ہے ان کی اطاعت کرو. تو گویا اللہ کی اطاعت رسول کے ذریعہ, رسول کی اطاعت صاحبان امر کے ذریعہ. چونکہ خدا نے فرمایا یطیع رسول فقط اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تم علی کا کہا مانتے ہو تو پھر حاضر امام کا کہا مانتے ہو. جس نے حاضر امام کا کہا مانا اس نے علی کا کہا مانا, جس نے علی کی اطاعت کی اس نے نبی کی اطاعت کی, جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس طرح اللہ کی اطاعت زمانے کے امام کی اطاعت میں جا کے مکمل ہو جاتی ہے, اور دین اسلام میں جو حیات ہے, جو زندگی ہے, جو تازگی ہے وہ اسی طرح زندہ رہ سکتی ہے, مکمل ہو سکتی ہے جب زمانے کے مطابق اس میں ہدایت موجود ہو. خدا فرماتا ہے کہ دین اسلام ایک زندہ دین ہے. ہم کہتے ہیں کہ ڈائنامک مذہب ہے, ڈائنامک دین ہے, زمانے کے ساتھ چلنے والا ہے. زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے زمانے کے ساتھ ہدایت کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ زمانے کے ساتھ ہدایت دین اسلام میں موجود نہیں ہے تو دین اسلام دوسرے ادیان کی طرح ایک باسی دین ہو جائے, ایک بھلا ہوا دین ہو جائے. یہ محض امام زمان یعنی اولو الامر کی موجودگی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے دین اسلام تازہ اور زندہ رہتا ہے. اور جس طرح خدا کا کوئی انتخاب نہیں کرتا, یعنی ہم میں سے کوئی اکثریت جمہوریت کے حوالے سے بات کرے کہ اکثریت کسی ایک خدا کو قبول نہیں کرتی, تو کیا آپ خدا بدل سکتے؟ اگر اسلام کے تمام جتنے اسلام کے پیروکار ہیں جمہوریت کے حوالے سے کہہ دے کہ ہم رسول بدلنا چاہتے ہیں, کسی کی رسالت چینج کرنا چاہے, آپ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ خدا یا رسول کا انتخاب ہم نہیں کرتے.
وہاں تو ہمیں کہا گیا بھائی یہ ہے، مانو یا نہیں مانو تمہاری مرضی، تمہاری مرضی کے مطابق، یا تم کسی کو اپنا نمائندہ لے کر آؤ، خدایا ہم اس کو لے کر آئے، آپ اسے نبی بنا دیجئے ہمارا۔ خدا فرماتا ہے واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا، نہ کہ تم جانتے ہو۔ اس لیے کون عقل کل ہو اس کا فیصلہ عقل جز نہیں کرے گا۔ یعنی کیا 100 جاہل مل کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون عالم ہے؟ کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہے، تو وہ کس طرح فیصلہ دے کہ کون عالم ہوگا؟ وہ تو جو اہل علم ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ اہل علم کون ہے اور کون عالم ہونا چاہیے۔ تو جس طرح خدا قادر مطلق ہے، رسول منصوص من جانب اللہ یعنی خدا کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اسی طرح اولو الامر کی اطاعت جو خدا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ منسلک کروائی گئی، تو اولو الامر بھی مومنوں کا، لوگوں کا اپنا منتخب کیا ہوا نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا، منصوص من جانب اللہ ہوگا، تبھی تو اس کی اطاعت خدا رسول کی اطاعت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ورنہ اولو الامر ہم نے بنا لیے، ہم کو پسند نہیں آیا، ہم نے اولو الامر چینج کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولو الامر کی جو اتھارٹی ہے وہ خدا سے نہیں آئی، عوام سے آئی ہے۔ تو گویا اولو الامر کی اطاعت کرنا دراصل عوام سے کہا گیا، اپنی ہی اطاعت کرو۔ تمہیں کوئی بندہ پسند آیا بٹھا دیا، اولو الامر ہو گیا، پسند نہیں آیا اتار دیا، کسی اور کو بٹھا دیا۔ تو گویا تم اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہو، خدا کے فرمان کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ تو جس طرح خدا کی اطاعت اور رسول کی اطاعت من جانب اللہ ہے، اسی طرح اولو الامر کی اطاعت خدا کی جانب سے ہے۔ اولو الامر کا اپوائنٹمنٹ لوگ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، خدا کی طرف سے اولو الامر مقرر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اولو الامر ہے امام مبین ہے۔ اس امام مبین کی صفت کیا ہے؟ قرآن حکیم کی ایک بہت ہی جاندار آیت، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو زمانے کے امام میں یعنی بولنے والے امام میں، حاضر امام میں، ظاہر امام میں سمو دی ہے۔ اور ظاہر امام میں سمونا یہ کوئی ظاہری حوالے سے نہیں ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں لا کے آپ نے زمانے کے امام میں ڈال دی، خدا کہ امام کوئی ایسا بڑا جسم رکھتے ہیں کہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ہر چیز کا خلاصہ امام کے امر میں ہے، امام کے علم میں ہے، امام کے عقل میں، کیونکہ امام عقل کل ہے۔ امام کی عقل نے تمام دنیا کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور ہم سب کی عقل کی بنیاد امام کی عقل ہے۔ اس اعتبار سے ہر چیز کا خلاصہ زمانے کے امام میں، امام زمان کے امر میں موجود ہے، اور اسی لیے ہم امام زمان کی اطاعت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ امام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی چونکہ وہ عقل کل ہے، وہ ماضی حال مستقبل کو ایک ہی طرح دیکھتے ہیں، اس لیے ان سے بھول چوک غلطیاں نہیں ہوتی ہے، اس لیے تو آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ پتا چلے کہ ہاں امام جو ہے وہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی، امام سے بھی ہوتی ہے، تو پھر جو اس کی مطلق پیروی ہے وہ کبھی ہو سکتی ہے؟ ہم آنکھیں بند کر کے امام کی پیروی کر سکتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ 100% یقین کے ساتھ کہ امام کی پیروی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ امام کبھی بھول نہیں کرتا۔ کیوں بھول نہیں کرتا ہے؟ امام عقل کل ہے۔ امام اگر عقل کل نہ ہو اور امام عالم کل نہ ہو، تمام چیزوں کا جاننے والا نہ ہو، تو اس کی پیروی آنکھیں بند کر کے نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا کی جو اطاعت کا حکم ہے وہ اطاعت نہیں ہو سکتی، اس کی اطاعت، خدا کی اطاعت کیسے ہو سکے اگر وہ عالم کل اور عقل کل نہ ہو؟ اس لیے فرمایا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ جب ہر چیز کا خلاصہ امام مبین میں موجود ہے تو وہ اولو الامر ہے، اور اس کی اطاعت کرو، اور اطاعت کیسی؟ غیر مشروط، اس میں کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ہم امام کی اطاعت ان شرائط پہ کرتے ہیں، بلکہ ہم نے اپنی بیعت امام کو دی اور اس کی بیعت کی تابعداری کرتے ہوئے امام کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد دعائیں مانگتے، اللہم یا مولانا انت السلام۔ سلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جو اسماء الحسنی آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیے گا، اس میں سے ایک نام السلام ہے۔ خدا سلامتی ہے، خدا خود سلامتی ہے، اللہم یا انت السلام ومنک السلام۔ ظاہر ہے خدا خود رحمان اور رحیم ہے تو اس سے رحمت آتی ہے، تو خدا سلام ہے
وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ. جتنی بھی چیزیں خدا سے آتی ہے، چونکہ اس کا آغاز اگر خدا سے ہے تو انجام بھی خدا ہی میں ہوگا. جو چیز خدا سے آئی وہ خدا کی طرف واپس جاتی. الیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام. اے خدا ہمیں سلامتی کی حیات، سلامتی کی زندگی عطا فرما. وادخلنا دار السلام. ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل فرما. تبارک ربنا وتعالیت یا ذل جلال والاکرام. اے صاحب جلالت و بزرگی، تبارک ربنا، تو بڑا بابرکت اور عالی ہے. سلام کے بارے میں کچھ باتیں میں پہلے عرض کر گیا. جتنی بھی ہماری کوشش، جو بھی جد و جہد اس دنیا کے اندر ہماری ہے، وہ کیا ہے کہ ہم ایک پرسکون زندگی چاہتے ہیں. تعلیم حاصل کرنا، پیسے جمع کرنا، اچھا ماحول چاہنا. ہم ایکچوئل چاہتے کیا ہے؟ ظاہری اور باطنی تمام کوششوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر بھی پرسکون، راحت اور آرام میں رہیں، باطنی طور پر بھی پرسکون، راحت اور آرام سے رہیں. اور یہ چیزیں دنیا ہمیں نہیں دے سکتی ہے. یہ جو سلامتی ہے، راحت ہے، سکون ہے، آرام ہے، یہ مادی چیزوں میں نہیں ہے. ہر چیز کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. صحیح ہے؟ اگر ہمیں پیاس بجھانی ہو تو ہم لکڑی کھائیں گے. لکڑی کیوں نہیں کھائیں گے ہم؟ اس لیے کہ لکڑی سے پیاس نہیں بجھتی. اگر ہمیں پیاس لگے تو ہم دیواروں کی طرف نہیں بھاگیں گے جہاں پانی. کیوں ہم دیواروں کی طرف کیوں نہیں بھاگیں؟ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ دیوار کی کوالٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھائے. اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو شہر کا جو سب سے جاہل آدمی ہوگا اس کے پاس جائے گا؟ نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا اس کے پاس؟ اس کو معلوم ہے کہ علم یہاں نہیں ہے. اگر کوئی شخص اندھیرے میں بیٹھا ہے، اس کو روشنی چاہیے، تو اس کو معلوم ہے روشنی کہاں سے آئے گی. وہ روشنی کی طرف، کھڑکی کی طرف، دروازے کی طرف جائے گا اور کھولے گا اور روشنی. تو ہر چیز کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. اس طرح جو مادی دنیا میں ہم رہتے ہیں، جسمانی دنیا، یہ ہمارا کھانا پینا اور مادی ماحول، یہ انسان کو سکون فراہم نہیں کرتے. کتنی بھی کوشش کر لے انسان، کتنے بھی دولت بنا لے، کتنا بھی اچھا مکان بنا لے، کتنی بھی اچھی زندگی دنیوی حوالے سے بنا لے، جو سکون ہے وہ باہر سے نہیں آتی، اندر سے آتا. مولانا نے فرمایا کہ انسان کا ماحول، دنیاوی ہیومن ریلیشن انسان کو خوشی نہیں دے سکتا ہے. خوشی اندر سے آتی ہے اور اس کا طریقہ خدا نے بتایا، خدا کے پاس سے آتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. مولا کا فرمان ہے، سکھ حاصل کرنے کی ایک ہی یقینی کنجی ہے اور وہ ہے عبادت. ایک ہی یقینی کنجی، یعنی آپ سمجھیے ایک دروازے میں ایک تالا لگا ہے، اس کو ایک ہی چابی لگتی ہے. آپ دنیا کی کوئی بھی چابی اس میں لگا کے دیکھیے، فٹ نہیں آئے گی. ایک ہی چابی لگتی ہے. تو جو سکون کے دروازہ ہے، اس پہ جو تالا لگا ہوا ہے، اس پہ چابی عبادت کی لگتی ہے، خدا کے ذکر کی لگتی ہے. انسان مال، دولت، اختیارات، دہشت گردی، تمام چابیاں استعمال کر کے دیکھ لیے، کوئی فٹ نہیں آتی اس میں. اس لیے فرمایا کہ سلامتی کی طرف ہم خدا کی طرف رجوع کرتے. سلامتی کے واسطے اللہم یا مولانا انت السلام، تو سلامتی ہے، ومنک السلام، تجھ سے سلامتی اور سکون آتی ہے. ہمیں دنیا میں بھی سلامتی دے. حینا ربنا بالسلام، یعنی ہمارے دنیاوی زندگی بھی سکون اور راحت سے ہو کہ جو ہم خدا سے طلب کرتے ہیں ہم خود نہیں بنا سکتے. وادخلنا دار السلام. قیامت میں جب ہم دوسری دنیا میں آئے تو جو تیری رحمت کا گھر ہے، جس کو آپ جنت بھی کہتے ہیں، وہ جنت یا خدا کی رحمت کا گھر، جس کو قرآن میں دارالسلام کہا گیا ہے، اس گھر میں ہم کو داخل کر. قرآن میں خدا فرماتا ہے جب اہل جنت میں داخل ہوں گے، ان کو ویلکم کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا سلام، تم پہ سلامتی ہو. تبارکتا ربنا وتعالیتا یا ذل جلال والاکرام. اور ہم یہ کہتے ہیں خدایا تو بڑا قادر ہے، تیرا نام بڑا ہے، بڑا عالی اور بزرگ ہے، اس لیے ہم تجھ ہی سے یہ دعا مانگتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے حصے کی چیز نہیں کہ ہم اسے خود اپنی طرف سے پیدا کریں. اللہم یا مولانا من کا مددی و علیک معتمدی. اے خدایا تجھ ہی سے ہماری مدد ہے، تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ذکر ہم پہلے کرائے.
یا علی بلطفک ادرکنی، اے علی اپنی رحمت سے ہماری مدد کیجیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی آپ نے شروع میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدایا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بیچ میں آپ نے مولا علی کو لا کے اس سے مدد مانگنا شروع کیا، یہ کیسی بات ہے؟ آپ بھی سنتے ہوں گے یا علی مدد کہنا شرک ہے، علی کی مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ سنتے ہیں بازار میں لوگ کہتے ہیں، لوگ تعلیم دیتے ہیں، ایک دفعہ اللہ سے مانگتے ہو، ایک دفعہ علی سے مانگتے ہو۔ دیکھیں اس سارے دین اسلام کی تعلیمات کا فلسفہ یہ ہے جو میں بار بار کہتا جا رہا ہوں درمیان میں، انسان براہ راست خدا تک نہیں پہنچ سکتا، خدا انسان کے وہم و گمان سے بالاتر ہے، خدا تک پہنچنا انسان کی بس کی بات نہیں، انسان تک پہنچنا خدا کا کام ہے، اور انسان تک پہنچنے کے لیے خدا نے زمین پر اپنے مظہر رکھے ہیں جو پیغمبر اور امام ہے، جو خداوند تعالیٰ کی تمام صفات کے مظاہر ہے، ان کا کلام خدا فرماتا ہے میرا کلام ہے، ان کی زبان ہماری زبان ہے، ان کی اطاعت ہماری اطاعت ہے، ان کی بیعت ہماری بیعت ہے، ان کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، ان کا جو بھی کام ہے خدا فرماتا ہے ہمارا کام ہے۔ اس اعتبار سے خدا ان کو رحیم کہتا ہے زمین پر، خدا ان کو رحمت للعالمین کہتا ہے زمین پر، تو گویا خداوند تعالیٰ کی تمام صفات کا جو مظہر ہے وہ اس کا وسیلہ ہے، اور خدا تک پہنچنے کے لیے قرآن کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ اور وسیلے کا مطلب یہ نہیں کہ اے خدایا تو فلان کے واسطے سے مجھے ایک چیز دے دے، بات تو وہی خدا فرماتا ہے کہ بھئی فلان کے واسطے سے تم کو دوں، ڈائریکٹ کیوں نہ تم کو میں، کہ اے خدایا مجھے فلان فلان کے واسطے سے دے، تو واسطے سے جو دے سکتا ہے وہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ خدا تک اگر ڈائریکٹ ہم پہنچ سکتے ہیں تو خدا وسیلہ ڈھونڈنے کو کیوں کہتا ہے؟ خدا کسی فضول کام کا حکم تو کبھی نہیں دے گا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، گویا وسیلے کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا خدا تک، اس لیے وسیلہ چاہیے، یعنی جو درمیان میں ہے پیغمبر یا امام ان تک جاؤ، اس کے بعد خدا تک پہنچانا ان کا کام ہے۔ تو اگر تمام خدا کی صفات کے مظاہر پیغمبر یا امام ہے، خدا کی رحمت ان کے ذریعے سے آتی ہے، خدا کی ہدایت، خدا کی مدد، ہر چیز ان کے ذریعے سے آتی ہے، تو ہم ان کی مدد کیوں طلب نہ کریں؟ جب ہم ہر چیز خدا کے مظہر سے طلب کرتے ہیں تو مدد بھی ہم ان سے طلب کیوں نہ کریں؟ اور پیغمبر یا امام سے دعا مانگنا کوئی ایسا نہیں کہ اے خدایا، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اب پیغمبروں سے امام سے مانگتے ہیں، بلکہ جب ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم دراصل خدا ہی سے کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، جو خدا نے فرمایا کہ سیدھے راستے پہ چلانا پیغمبر کا کام ہے۔ تو جب ہم امام سے دعا طلب کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی خدا کو چھوڑ کر امام سے مانگ رہا ہے، بلکہ خدا سے مانگنا ممکن نہیں، براہ راست انسان کی رسائی نہیں، اس لیے امام سے مانگا جا رہا ہے۔ اور دین اسلام کی تعلیمات میں مدد کے حوالے سے امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کا جو نام ہے، اس کا شیعہ سنی تمام لوگ اس کے معترف ہیں۔ اگر حضور اکرم نے خود نے رسول مولا علی سے مدد طلب کی ہے اپنے ظاہری اور باطنی کام کے واسطے، تو دنیا کیوں طلب نہ کرے؟ خود حضور نے دعوت عشیرہ کے موقع پر، آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پوچھا اس کام میں کون میری مدد کرے گا؟ مولا مرتضی علی کھڑے ہوئے، آپ نے دعا مانگی، اے خدایا جس طرح تو نے موسیٰ کو ہارون عطا کیا تھا اور جس نے اس کی مدد کی تھی، اے خدایا میرے فیملی میں سے تو علی کو میرا وزیر بنا، جو میرا بھائی ہے، میرے فیملی میں سے ہے، جو میرے کام میں شریک ہو اور میرا بوجھ بتایا، مجھے مدد کرے۔ اور حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی اید ھذا الدین بعلی، اللہ نے علی کے ذریعہ اس دین کی مدد کی ہے۔ آپ جنگ بدر کو لیجئے، جنگ احد کو لیجئے، جنگ خیبر کو لیجئے، تفصیلاً یہ بیان ہم پڑھتے ہیں کہ دین اسلام کی فتح و نصرت مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کے ہاتھوں سے وقوع پذیر ہوئی، اور خود حضور نے خیبر کے موقع پر یا علی ادرکنی فرمایا تھا کہ اے علی، خدا کے امر کے مطابق جب ناد علی کا نزول ہوا کہ ناد علی مظہر العجائب،
تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. علی کو پکارو جو عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے، آپ اس کو مدد کرنے والا پائیں گے ہر کام میں. تجدہ عونا لک فی النوائب، ہر مشکل وقت میں آپ مدد کرنے والا پائیں گے. کل ہم و غم سینجلی، ہر مشکل آفت دور ہو جائے گی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اور پھر حضور نے مولا علی سے مدد طلب کی اور مولا علی نے جو کارنامے انجام دیے اس حوالے سے آج بھی مولا کو فاتح خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور خود قرآن میں خدا نے حضور کو یہ دعا سکھائی. حضور نے جب مدد مانگی اور دعا مانگی تو حضور دعا مانگتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے خدایا تو اپنے دربار سے میرے لیے کوئی مددگار مقرر کر دے. یہ نہیں فرمایا میری مدد کر، بلکہ مدد کس طرح کر، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنے پاس سے میرے لیے کوئی غالب مدد کرنے والا بھیج دے. اور مدد کرنے والا کون ہے؟ مولا علی ہے. یعنی خود رسول قرآن میں ہے کہ رسول نے فرمایا اے خدایا مجھے ایک نصیر بھیج، مدد کرنے والا بھیج. وہ یا قرآن کے نام کے مطابق مولا مرتضی نصیر کے نام کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے مولا علی کو العلی سلطان النصیرہ کہتے ہیں کہ مولا مرتضی غالب مدد کرنے والے ہیں. اور آج بھی جب آپ مدد کی بات آتی ہے، کسی بھی طریقے سے کسی کا تعلق ہو تو کس کا نام لیتے ہیں؟ نعرہ حیدری ہوتا ہے. پاک افواج بھی نعرہ حیدری لگاتی ہے. یا علی کسی اور کے نام سے نعرے نہیں لگتے. بہادری کا نعرہ اب بھی علی سے لگتا ہے، علی کو ماننے والا ہو یا نہ ہو. اور آپ افواج پاکستان میں اگر کوئی شخص اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی دیتا ہے، اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، تو اس کو کون سا اعزاز دیتے ہیں؟ نشان حیدر. حیدر مولا علی کا نام ہے. نشان حیدر کا مطلب یہ ہے اس شخص نے جو بہادری دکھائی ہے اس میں مولا علی کی بہادری کی خوشبو آتی ہے تھوڑی سی، اس لیے آپ اس کو نشان حیدر دیتے ہیں، کسی اور کا نام نہیں دیتے. یہ معترف ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ مدد کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو علی کے سوا کسی کی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے یا علی بلطفک ادرکنی ہمارے دعا کا حصہ ہے، چونکہ یہ پیغمبر کی دعا ہے. اور علی کی مدد دراصل خدا کی مدد ہے، کیونکہ خدا نے علی کو سراپا مدد بنا کر بھیجا ہے. اس لیے علی سے مدد مانگنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا کو چھوڑ کر مدد مانگتے ہیں، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہیں کوئی خلل پڑتا ہے. ایاک نستعین بھی یہی ہے کہ علی کی مدد مانگو، کیونکہ علی کی مدد دراصل خدا کی مدد ہے. جس طرح علی کا فرمان خدا کا فرمان ہے، علی کا دیدار خدا کا دیدار ہے، علی کی پیروی خدا کی پیروی ہے. اللہ حاضر قیاس، ہر بات اس طریقے سے آتی ہے. اس کے بعد ہم بنیادی عقائد کا اعلان کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود. کلمہ طیبہ ابتدائی 2 لائن ہے، غلط فہمی نہ ہو. کلمہ سارے مسلمانوں کا ایک ہے، کلمہ 2 نہیں ہے. کلمہ پاک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ مکمل ہوتا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. علی امیر المومنین علی اللہ شیعہ امام اسماعیلیوں کا اپنی طرف سے علی کی ولایت کا اعلان ہے. دوسرے شیعہ بھی اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں، مثلا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ. مثلا علی خدا کے ولی ہیں اور رسول کے وصی ہے. 2-3 قسم کے جملے استعمال ہوتے ہیں. یہ تیسرا جملہ جو ہے وہ کلمہ کا جزو لازم نہیں ہے. یہ شیعہ مسلمانوں کا مولا علی کی ذات پر جو ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں اس ولایت کا اعلان ہے، کلمہ کا جزو لازم نہیں ہے. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اعلان کرتے ہیں علی مومنوں کا سردار اللہ کی جانب سے ہے. مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود، ہمارے مولا شاہ کریم الحسینی ہمارے حاضر اور موجود امام ہیں. اور ہم سجدہ کرتے ہیں اللہم لک سجودی و طاعتی.